اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم واحفظهم. علماء کرام، معزز سامعین، مجلس میں تشریف فرما تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بندہ حقیر ایام دہ فجر کی مناسبت پر اولاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ثانیاً مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ الامام الخامنائی، ثالثاً علماء کرام اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی دہ فجر کی مناسبت پر ادارہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی مختلف شعبہ جات کی جانب سے گزشتہ چند روز سے پروقار مجالس و محافل کا انعقاد بدستور جاری ہے. ٹھیک اسی طرح آج کی اس مجلس کا اہتمام باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر شعبہ صحت امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس مجلس کی آغاز کرنے سے پہلے میں گزار ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین لطفی صاحب پرنسپل جامع امام خمینی سے کہ آپ آج کی صدر مجلس کی نشست پر تشریف فرمائیں تاکہ حسب دستور مجلس کا آغاز کیا جا سکے. شکریہ ان کی. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تو میں باضابطہ صدر محفل کی اجازت سے مجلس کی آغاز کرنے کے لیے طلاب دار القرآن شیخ محمد حسین ذاکری قرباتھنگ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈائس پہ تشریف لا کے تلاوت قرآن سے مجلس کو محظوظ فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تلاوت کلام پاک سے محظوظ فرما رہے تھے طلاب دار القرآن شیخ محمد حسین ذاکری قرباتھنگ. انقلاب اسلامی ایران ایک الہی اور اسلامی انقلاب
انقلاب کی کامیابی در حقیقت عدل، انصاف اور حقانیت کی کامیابی ہے، اور اگر دشمن کو کسی قسم کے خوف ہے تو وہ اس انقلاب سے ہے جس میں تحریک اور بیداری ہے۔ آج دنیا میں امام خمینی کا انقلاب ستارے کی مانند چمک رہا ہے، اور ان کے نائب برحق انقلاب اسلامی کی درست قیادت کر رہے ہیں۔ اس انقلاب کے ذریعے امام خمینی نے دشمن اسلام کو ختم کر کے دین اسلام اور اسلامی نظام کو پھر سے تر و تازہ اور زندہ کر دیا۔ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ایران کی سرزمین پر شہید قاسم سلیمانی جیسے تربیت یافتہ سپاہی امام خمینی کی مکتب فکر سے پروان چڑھا تھا، اور ان جیسے شہداؤں کی پاک لہو اسلامی انقلاب کی بقا کا راز بنا، اور انہی شہداؤں نے امام خمینی کے فرمان اور ان سے عشق و محبت کی بنا پر باطل کے خلاف حق کی محاذ پر جا کر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں اپنے تمام تر صلاحیتوں کو معاشرے میں امام راحل رحمۃ اللہ علیہ کی افکار، نورانی شخصیت و سیرت کو فروغ دینے اور ان کی وضاحت کرنے کے لیے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلامی انقلاب اور امام شہید کے حقیقی پیروکار بننے کی ضرورت ہے کہ اس عظیم انقلاب کو جو مقدمہ اور زمینہ ساز ظہور منجی موعود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف تک پہنچائے۔ تو اس کے بعد میں بلا تمہید دعوت دینا چاہتا ہوں موسیٰ رحیم صاحب کہ آپ ڈائس پہ تشریف لا کے اپنے سپیچ سے لوگوں کو محظوظ فرمائیں۔ موسیٰ رحیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہے کہ اس ذات الہی نے ہم اور آپ کو صحت اور سلامت رکھ کر اس سال بھی اس ایام یعنی دہ فجر منانے کی توفیق عطا کی۔ ہم ایک ایسے ایام میں کھڑے ہیں جسے ایام اللہ کہتے ہیں، اور دہ فجر وہ دن ہے جب ایک ملت نے فیصلہ کیا کہ یہ دین صرف ممبر اور محراب تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ انقلاب اسلامی ایران کا یہ ایک سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ اس قوم نے اس دین کو زندگی، معاشرے اور خدمت خلق کے میدان تک لے آیا۔ دہ فجر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انقلاب اسلامی صرف حکومت بننے کا نام نہیں تھا، بلکہ مظلوموں کی حمایت کرنا، محروموں کی خدمت کرنا اور مستضعفین کو عزت دینے کا نام تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی تب تک حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر سے بیدار نہ ہو۔ تو دہ فجر ایسی تبدیلی کا نام ہے، وہ دن جب ایک قوم نے خوف کو چھوڑا، وابستگی کو ایمان سے بدلا، اور غلامی کے بجائے خدمت اور عزت کا راستہ اختیار کیا۔ اسی دہ فجر اور انقلاب اسلامی سے درس لیتے ہوئے ہمارے قوم میں بھی ایک عظیم اور باہمت شخص مرحوم شیخ حسین ذاکری نے اس خوف و ڈر کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اس ملت کے اندر انقلاب اسلامی کی اس کرن کو روشن کیا۔
آج انہی کی خلوص نیت، بابرکت جد و جہد اور توفیق الہی کے نتیجے میں IKMT کے ذریعے مختلف شعبوں میں عظیم خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ انہی خدمات میں سے ایک نمایاں خدمت ہمارے باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کارگل ہے، جہاں بلا معاوضہ اور خلوص کے ساتھ انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو باقریہ کے کچھ کام کے بارے میں بھی بتاتے چلوں۔ باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر اسٹیبلش ہوا 2007 میں، اور 2007 سے آج تک یہ قوم ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے قوم کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں، اور اس دوران بہت سارے کیمپس کیے گئے۔ اور ان کیمپس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ باقریہ میں ابھی ہمارے 2 یونٹس جو کام کر رہے ہیں، ایک ہمارے ایکس رے سیکشن اور دوسرا ہمارا لیبارٹری ہے، اور لیبارٹری کے ہمارے ابھی پریزنٹلی 2 یونٹس آپریٹ ہو رہے ہیں، جس میں ایک یونٹ آپ لوگوں کو بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے کارگل اول ہاسپٹل روڈ میں فنکشن ہے، اور ایک یونٹ ہمارے لیہ میں ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر میں آپ کو پروگرامز کے بارے میں بتا دوں جو کیمپس آرگنائز کیا، تو اس میں سب سے بڑا کیمپ اور مشن جو ہمارا تھا وہ تھا ہیپیٹائٹس بی فری کارگل، جس میں ہمارے ڈاکٹر، والنٹیئرز اور آپ تمام لوگوں کی مدد سے ہم اس کیمپ کو آسانی سے ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب رہا، اور اس کیمپ میں ہم نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کو فری میں ہیپیٹائٹس بی انجیکشن مہیا کیا۔ تو اس کے ساتھ اگر میں آپ کو سپر اسپیشلٹی کیمپس کے بارے میں بتا دوں، سپر اسپیشلٹی کیمپس جس میں ہمارے آئی کے کیمپس ہوئے، ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ کیمپس ہوئے، اور بہت سارے کیمپس ہوئے، جس میں اگر میں آپ کو ایک راؤنڈ فگر 2026 سے آج 2016 سے 2026 تک کے اگر میں آپ کو تھوڑا ریکارڈ اگر بتا دوں، تو آئی کے آج تک 2016 سے 2026 کے ٹنر میں آئی کے 5,000 سے زیادہ پیشنٹس کو کلینک OPD کے تھرو ہم نے کنسلٹ کیا ہے، اور اس میں 600 سے زیادہ پیشنٹس کو فری میں آئی سرجری کیا گیا۔ اور ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو اراؤنڈ اس کے ہمارے 5 کیمپس ہوئے، اس 5 کیمپس میں 600 سے زیادہ پیشنٹس کو جو ہے کنسلٹ کیا، اور اس میں 100 سے زیادہ پیشنٹس کو ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ کیا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے خواتین کے لیے ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا تھا، سسٹرز پروگرام آن مینسٹرل ہیلتھ اینڈ ہائیجین، اور یہ پروگرام ابھی ہمارے آن گوئنگ پروگرام بھی ہے، اور ساتھ میں یہ پروگرام ابھی تک جو ہے اس پروگرام کے 11 سے 12 کیمپ ہم نے کیا ہوا ہے، اور یہ کارگل میں یہ پروگرام چلنے کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو ہم نے لیہ میں بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے خواتین کو ہم نے 5 سے 6 لاکھ تک کا مینسٹرل کپس فری میں ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ اور اس کے بغیر جو ہے ہمارے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ OPD کا ہمارا سنڈے OPD ہمیشہ وہاں پہ لوگوں کی خدمت میں رہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے والنٹیئرز اور آپ تمام لوگ۔ تو اس OPD کے بارے میں اگر میں جنرلی میں آپ کو بتا دوں، چاہے جنرل OPD ہو، فزیشین، سرجن، آرتھوپیڈک، گائنوکالوجسٹ، ENT، ڈینٹل، آپتھالمسٹ، پیڈیاٹرک اور انڈوسکوپی، تو ان سارے جو ہے سیکٹرز میں اگر ہم دیکھ لیں تو اوور آل آج تک جو ہے کم سے 2016 سے 2025 تک میں اگر ہم دیکھ لیں تو 60,000 سے زیادہ پیشنٹ کو OPD کے تھرو ہم نے سروس دے دیا ہے۔
اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم جو ہے ہمارے پبلک کو ایمبولینس کے تھرو بھی سروس دیتے ہیں. تو ایمبولینس کی سروس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس ٹینر میں 2016 اور 2025 کے ٹینر میں کم سے کم 800 سے زیادہ پیشنٹس کو ہمارے کارگل سے باہر شفٹ کرنے میں ہمارے ایمبولینس نے اور ایمبولینس کے ڈرائیور نے مدد کیا ہے. اور اس میں ہمارے ایمبولینس ڈرائیور کو بہت مبارکباد کہتا ہوں اور ساتھ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں ہمارے خاص کر کاہ احمد جیسے ڈرائیور کو، جنہوں نے اپنے زندگی کے پرواہ کیے بغیر ان ایسے جو ہے رسک راستوں سے ان پیشنٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد کی. اور اگر ہم فائنینشیل ایڈز کے بارے میں بات کر لیں، جیسے کہ ہمارے قوم میں یا ہمارے معاشرے میں کسی کو اگر کسی علاج کے لیے پیسے کی ضرورت پڑا ہو تو ہمارا یہ سیکٹر باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سیکٹر اس چیز میں بھی ہمیشہ آگے رہا ہے. اور 2016 اور 2025 کے بیچ کے اگر ہم فائنینشیل ایڈز کے بارے میں اگر بتا دیں تو 40 لاکھ سے زیادہ فائنینشیل ایڈز ہمارے عوام کو دی گئی ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیمپس کے یہاں پہ لسٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو یہ سارا بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر ہمیں اور وقت ملا تو ہم ضرور آپ کو یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو یہ سارے ہیلتھ میں کام کرتے رہے ہمارے لوگ اور ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ڈاکٹرز، اور اسی کے نتیجے ہمیں یونین ٹیریٹری آف لداخ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسٹیٹ ایوارڈ بھی ہیلتھ سیکٹر میں نوازا گیا. اور اس ایوارڈ کے لیے ہمارے ڈاکٹرز، والنٹیئرز اور آپ سبھی کے بغیر یہ چیز ہمیں کبھی پاسبل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہی چیز جو ہے ایک انقلاب کی نشانی ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اس اسپیچ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں انقلاب اسلامی کی حقیقی روح کو سمجھنے اور باقریہ جیسے پلیٹ فارم کے ذریعے خدمت خلق کو اپنی عبادت بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں امام زمانہ کی حقیقی منتظرین میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعجل فرجهم واهلك اعداءهم واحفظ امامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. تقریر فرما رہے تھے موسیٰ رحیم صاحب باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. تو آپ تمام مومنین کو معلوم ہے کہ اس ہیلتھ سیکٹر میں جتنے بھی ڈاکٹرز، ہیلپرز، والنٹیئرز، ڈرائیورز، جو بھی اس ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، بہت بڑی قربانی ہے. بڑی لگن کے ساتھ اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ بہت سے ڈونرز ہیں جو اپنے ڈونیشن کے ذریعے اس شعبے کی مدد کرتے ہیں، کمک کر کے کام کرنے میں حوصلہ بڑھاتے ہیں. خدا آپ سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. تو اگلا مقرر کو دعوت دینے سے پہلے چند اشارہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کرتے ہیں ادب اس لیے ہم خامنئی کا، کرتے ہیں ادب اس لیے ہم خامنئی کا، حق سے نہ ہٹا پیچھے قدم خامنئی کا، حق سے نہ ہٹا پیچھے قدم خامنئی کا. جب سارے عرب مل کے بھی کچھ کر نہیں پائے، کیا خاک بگاڑیں گے عجم خامنئی کا.
جب سارے عرب مل کے بھی کچھ کر نہیں پائے، کیا خاک بگاڑیں گے اعظم خامنائی کا؟ خود پر وہ غیبت سے مدد کرتے ہیں ان کی، خود پردہ غیبت سے مدد کرتے ہیں ان کی، مولا کو گوارا نہیں غم خامنائی کا۔ بھوکوں کو غذا دی تو مریضوں کو دوائیں، دشمن نے بھی دیکھا کرم خامنائی کا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ٹکرا نہیں سکتی، عباس کا صدقہ ہے حشم خامنائی کا۔ جس سجدہ معبود کسی اور کے آگے، جس سجدہ معبود کسی اور کے آگے، سر ہو نہیں سکتا کبھی خم خامنائی کا۔ سر لاکھ اٹھاتے رہیں رہبر کے مخالف، سر لاکھ اٹھاتے رہیں رہبر کے مخالف، ہوگا نہ شرف دہر میں کم خامنائی کا۔ تو اسی اشعار کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں نونو شوکت علی سے کہ آپ ڈیس پہ تشریف لا کے اپنا ترانہ پیش کریں۔ نونو شوکت علی، ان کے استقبال کے لیے بلند تر صلوات۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ تحفظ کے موقع پر آپ سب کے سامنے ایک ترانہ پیش کرنا چاہتا ہوں شہیدوں کی مناسبت سے، ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستہ میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریا، سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریا، بلبل شاخ گلستہ رو رو کہتے ہیں یہ ہریاں، میرے پھولو میرے گنجو، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا، اے جوانو عہد سازو، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پرصدارے کربلا
صدر کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پر رونے والوں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے، تم جلوسوں چلنے والے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بمدما کے، راہ حق کے جانثارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ راہ حق کے جانثارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم مؤذن تم مصلی، قلب مومن کی تسلی، تم مؤذن تم مصلی، قلب مومن کی تسلی، تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، عصمتوں کے پاسدارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ عصمتوں کے پاسدارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ آخری مصرع سماعت فرمائیے۔ بن تمہارے کیا بہارے، کیسے نغمے کیا ترانے، چشم نم ہے لب پہ ہے، ہم ملیں گے کب نہ جانے، پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟
شکریہ. جوش المسلمین، بہت بہترین انداز، دل کو چھو جانے والی آواز سے ترانہ پیش کر رہے تھے دونوں شوکت. تو اس کے ساتھ ہی میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. خامنائی ہے امام عصر کا سچا غلام، خامنائی ہے امام عصر کا سچا غلام، جس نے ایک ایک سانس کر دی کربلا والوں کے نام، جس نے ایک ایک سانس کر دی کربلا والوں کے نام. اس کی عظمت، اس کی جرأت، اس کی خدمت کو سلام، اس کی عظمت، اس کی جرأت، اس کی خدمت کو سلام، کر دیا جس نے یزید وقت کا جینا حرام. اس کی عظمت، اس کی جرأت، اس کی خدمت کو سلام، کر دیا جس نے یزید وقت کا جینا حرام. دور حاضر میں امام عصر کا سچا حبیب، واقعاً اس دور میں ہمارا رہبر معظم حبیب وقت ہے. ہم کم سے کم اتنا بولیں گے کہ آج کی دور کی حبیب ابن مظاہر ہے، آج کی دور کی مسلم ابن عقیل ہے. ہم کم سے کم کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اتنا ہی بولیں گے. دور حاضر میں امام عصر کا سچا حبیب، رکھتا ہے کانوں کو جو مولا کے ہونٹوں کے قریب. سر پہ ہے جس کی امام وقت کا دست کرم، سر پہ ہے جس کے امام وقت کا دست کرم. کر نہیں سکتے کسی شیطان کی بیعت ہم، ظالموں کو جس نے بتلایا عزاداری ہے کیا، ظالموں کو جس نے بتلایا عزاداری ہے کیا. حضرت عباس ہیں کیا اور وفاداری ہے کیا. تو اس کے ساتھ میں ڈیس پہ دعوت دینا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد حسین ڈینٹل سرجن صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لا کے اپنے تقریر پیش کریں. ڈاکٹر حسین صاحب، ان کی استقبال کے لیے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. من الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا ابا ذر نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. عزت مآب صدر مجلس حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ لطفی صاحب، باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر سے جڑی ہوئے تمام والنٹیئر صاحبان اور آپ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دہ فجر کے ان متورک ایام کے مناسبت سے سب سے پہلے میں امام زمانہ ارواح نافدہ، اس کے بعد مقام معظم رہبری حضرت امام خامنائی اور آپ تمام حضرات مجلس کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دہ فجر کے یہ متبرک ایام یعنی وہ ایام ہیں جب خمینی کبیر بت شکن زمان نے اپنے وقت کے اس ظالم باطل شاہی نظام کو اکھاڑ پھینکا اور اس کے بعد انقلاب اسلامی کا ایک ایسا کرن، ایک ایسی انفجار نور کی تشکیل دی کہ آج اس کی شعاعیں تمام باطل نظاموں کو للکارتی ہوئی ایران کی سرزمین سے طلوع ہوتا ہوا عرب، افریقہ، امریکہ اور تمام باطل ایوانوں سے گزرتے ہوئے، ان سے للکارتے ہوئے آج کوہ ہمالیہ کے دامنوں تک آپ پہنچی ہے. شاید علامہ اقبال کی وہ پیشن گوئی جب انہوں نے فرمایا تھا کہ می رسد مردی کی زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا مرد آئے گا
کہ جو تمہارے ظلم کے ان زنجیروں کو توڑ ڈالے گا۔ میں یہ چیز تمہارے اس زندان کی اس روشندان سے یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ چونکہ میرا تعلق طبی پیشے سے ہے اور مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کسی طبی موضوع پہ بات کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، تو مجھے لگا جو سب سے موزون جو بحث جس چیز پہ کی جائے، مجھے لگا آج کل جو سب سے بڑھتی ہوئی وہ بیماری کینسر، جسے ہم سبھی واقف ہیں، اور یہ آئے روز دن بدن بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں اس کے متعلق چند جملے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کینسر دنیا کی خطرناک ترین بیماریوں میں شامل ہوتا ہے۔ تقریباً ہر سال دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ کینسر کے مریض سامنے آتے ہیں، جن میں اکثریت ترقی پذیر ممالک میں پایا جاتا ہے۔ تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کینسر جینیاتی ہے، جینیٹک ہے، لیکن سٹڈیز کے حساب سے میں یہاں پہ کچھ ریسرچ آرٹیکلز کے تحقیق جو ہوئی ہے ان میں سے کچھ فیکٹس آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے 100% میں سے جو سٹڈیز کے حساب سے 90% جو کینسر کا تعلق ہے وہ ہمارے روزمرہ کی غذا اور ہماری رہن سہن سے متعلق ہے۔ باقی صرف جو 10% جینیاتی یعنی جینیٹک کہا جا سکتا ہے۔ تو یہی سوال، کیا کینسر موروثی ہے؟ یہی کہ صرف 10% ہی موروثی ہے، باقی 90% کینسر کی بنیادی وجوہات، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط خوراک، نشہ، آلودگی، ذہنی دباؤ اور غیر متوازن طرز زندگی سے وابستہ ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 100 میں سے 10% ہی صرف جینیٹک سے تعلق ہے، باقی جو 90% ہم بچایا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کے رہن سہن میں غذا کے متعلق ہم اگر کچھ چینج کر لیں تو کینسر سے ہم خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ جسم میں کینسر کیسے بنتا ہے؟ تو جب جسم میں آکسیجن کی کمی اور تیزابیت، ہم اگر سائنسی معنی میں بتایا جائے تو ایسیڈیٹی اگر بڑھ جائے تو ہمارے خلیے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے خلیے، جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ پھر انکنٹرول پرولیفریشن جو بولتے ہیں کہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وبائیاتی مطالعات، اگر سائنس کے حساب سے کہا جائے تو ایپیڈیمیولوجی، یعنی کون سی جگہ پہ کون سی کینسر کی انسیڈنس یا پریویلنس زیادہ پایا جاتا ہے، اس حساب سے بھی کچھ جگہوں پہ کچھ کینسرز، کچھ خاص قسم کے کینسر زیادہ پایا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ دوسرے کینسر زیادہ پائے، جیسے فار ایگزامپل اگر کہا جائے تو اگر ہم اپنے اسٹیٹ یا J&K اسٹیٹ سے باہر جائیں تو اورل کینسر میلز میں انڈیا میں بہت زیادہ ہے، بہت کامن، لگ بھگ 5th موسٹ کامن کینسر ان دا ورلڈ میں، لیکن انڈیا میں بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کا جو ریزن ہے وہاں پہ ایک گٹکا یا پان جسے بولتے ہیں، جس میں اریکا نٹ ہوتا ہے، ایک وہ اس کی ایٹیولوجی کو سٹارٹ کرتا ہے اور منہ کی کینسر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی پریویلنس، جیسے کہ فار ایگزامپل اس سے اگر یہاں آ جائے، ہم اپنے اسٹیٹ کی بات کر لیں تو الحمدللہ اورل کینسر کی پریویلنس بہت کم ہے۔ تو وہ اس لیے کہ زیادہ تر ہم وہ پان، اس طرح کے گٹکے ہم یہاں پہ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے اسٹیٹ سے جیسے کہ J&K سے اگر باہر جائیں تو اس وقت اس کی جو انسیڈنس ہیں اورل کینسر کے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر J&K کی بات کی جائے تو
پھر اس کے بعد ہم اپنے پہ آتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے زیادہ گیسٹرک کینسرز، کیونکہ جو ہماری غذا خاص کر جیسے کہ اگر ہم لداخ اور JNK کی بات کی جائے تو کشمیر اور خاص کر کرگل کی اگر بات کی جائے تو کچھ ریسرچ کے حساب سے اکا دکا جو ہمارے ریسرچرز جو یہاں پہ لداخ میں انہوں نے ریسرچ کی ہے، تو JNK میں جو انہوں نے بھی کچھ ریسرچ کیا، تو اس حساب سے ان کو زیادہ گیسٹرک کینسرز جو ہماری جو غذائی نالی کی جو کینسرز ہے وہ زیادہ پایا گیا ہے. تو اس کا جو مین ریزن ہے جو وہ تعلق ہے ہماری غذا سے متعلق، کیونکہ زیادہ تر JNK میں، کشمیر میں یا کرگل میں ہم زیادہ جیسے اسپائسی فوڈس بہت زیادہ کھاتے ہیں یا نون چائے بہت زیادہ پیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نون چائے میں جو سوڈیم کلورائڈ اور بائی کاربونیٹ جو سوڈا وہ استعمال کی جاتی ہے، وہ ہماری گیسٹرک ایپیتھیلیم جو ہماری جو معدے کی جو پرت ہے اوپر کی جو لائننگ ہے اس کو ایک ایریٹنٹ کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہوا پھر کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے. اکثر جو ہمارے معدے میں ایک مائکرو آرگنزم ہے بیکٹر پائلوری، جس کا جیسے کہ آپ آج کل جیسے کہ انڈوسکوپی وغیرہ جب کراتے ہیں تو اس وقت ایک ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے ریپڈ یوریز ٹیسٹ کر کے وہ اسی لیے ایچ پائلوری ہے کہ نہیں، پھر اگر وہ ہے تو اس کے لیے کچھ HP کٹس وغیرہ، ایچ پائلوری کٹس وغیرہ دیتے ہیں تو اس کی علاج کے لیے. کبھی تو ایسے انسیڈنٹس وہ ہر کسی میں، ہر انسان میں وہ پایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ تیل پر نمک چھینٹنے کا کام، یعنی وہ آلریڈی جیسے مائکرو آرگنزم ہمارے معدے میں ہیں، اس وقت جیسے ہم اسپائسی فوڈس اگر زیادہ لیں، اگر نون چائے اگر زیادہ پئیں تو اس وقت وہ پھر سے زیادہ اس میں ایگریویٹ ہو جاتا ہے اور وہ کینسر کی انسیڈنس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو جو ہماری اس سائڈ سے، جو کرگل سائڈ سے یا لداخ سائڈ سے، اگر JNK سائڈ سے، تو پریویلنس بہت زیادہ اس کی ہے معدے کا کینسر خاص کر، اور گیسٹرک کینسرز ہم بتائے جا سکتے ہیں، اور یہ اسوفیجل کینسر ہے، پھر کولوریکٹل کینسر ہے. تو جو حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی کہ یا حضرت ابوذر کو نصیحت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابوذر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، جو دو نعمتیں ہیں کہ جو انسان خود اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے ان میں جیسے غفلت برتنے کی وجہ سے جیسے کہ ایک تو وہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، ایک تو کیا ہے فراغت کی نعمت، آسائش کی نعمت، اور دوسرا صحت کی نعمت. یہی کہ اگر ہم اپنی لائف سٹائل میں، اپنی رہن سہن میں، اپنی غذا میں اگر چینج کر لیں تو ان چیزوں کو کافی حد تک روکا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے، میں تھوڑا ایک کر کے بریفلی، کیونکہ زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، تو بریفلی ہر ایک کو تھوڑا ٹچ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد ہے خواتینوں میں جیسے کہ بریسٹ کینسر، تو اس کی انسیڈنس بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کا جو مین جو اسٹڈیز کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو 2 سال تک اگر وہ دودھ نہیں پلائیں گے، 2 سال سے کم اگر وہ دودھ پلائیں گے، یا تو اس وقت اس کی جو انسیڈنس پریویلنس ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یعنی اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں. یہ ایک تو 1400 سال پہلے ہمارے قرآن میں اس آیت کی ذکر کی گئی تھی کہ مطلب 2 سال تک مائیں اپنی بچی کو دودھ پلائیں تو کینسر سے پریونٹ ہو سکتا ہے. آج کل سٹڈیز یہی پھر سے بتا رہے ہیں کہ اگر ماں کے رحم میں جب بچہ ہوتا ہے اس وقت جو کچھ سیلز جو کھلے ڈیفنس سیلز وہ بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ 2 سال تک اگر کاملاً اگر دودھ پلائیں تو ماں کو کینسر سے روکا جا سکتا ہے، یعنی ماں کو بریسٹ کینسر کی انسیڈنس بہت کم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سکن کینسرز کو، جیسے کہ اگر کشمیر میں دکھایا جائے تو کانگری کی وجہ سے کچھ سکن کینسرز کی انسیڈنس پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مین اب اور کینسرز ہیں، جیسے کہ اگر لنگ کینسر کی بات کی جائے تو
جیسے کہ پرانے زمانے میں، آج کل بھی ہے لیکن پرانے زمانے میں زیادہ تر چولہے اس طرح جلائے جاتے تھے کہ مطلب بالکل جو اس کے اسموک سے دھوئیں بہت زیادہ نکلتے تھے، تو اس کی وجہ سے اور خاص کر آج کل بھی ہمارے یہاں اتنی عادت نہیں ہے وینٹیلیشن رکھنے کی، تو اس کی وجہ سے جو لنگ کینسر کی انسیڈنس بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر بتایا جائے تو کچھ جو مین کینسرز جو یہاں پہ جو ہمارے اس علاقے میں اگر پایا جاتا ہو، جس کی انسیڈنس جن کی شرح ان سالوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہے مطلب یہ گیسٹرک کینسر، ایسوفیجل کینسر، اور ہے فیمیلز میں بریسٹ کینسر، پھر کولوریکٹل کینسر۔ کولوریکٹل ہوا کولن کینسر، یعنی اگر فائبرس ڈائٹ اگر ہم کم لیں اور سیڈنٹری لائف جئیں، جیسے کہ یہ خاص کر یو ایس اے میں جو غربی ممالک میں جو پایا جاتا ہے، ان میں ویسٹرن جو ممالک میں پایا جاتا ہے، ان میں جو فزیکل انویکٹیوٹی اب زیادہ ہے، مطلب زیادہ سیڈنٹری لائف کی طرف لوگ جا رہے ہیں، پلس اوبیسٹی بھی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے کولوریکٹل کینسر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے بارے میں، کولوریکٹل کے کینسر کے بارے میں اگر بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم انڈین کموڈ ہم یوز کرتے ہیں، انڈین کموڈ یوز کرنے کی وجہ سے جو ہمارا بوول جو ایمپٹنگ وہ اچھے سے ہو جاتا ہے، بنسبت ہے کہ اگر ہم انگلش کموڈ ہم یوز کر لیں۔ تو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کولوریکٹل کینسر میں، اگر فائبرس ڈائٹ اگر زیادہ لیں جیسے سیلڈ وغیرہ، پلس ریڈ میٹ ہم کم لیں، اور پلس اس طرح یہ انڈین کموڈ یعنی بوول ایمپٹنگ اگر اچھے سے ہو جائے تو اس کی یعنی کولوریکٹل کینسر کی انسیڈنس بہت کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ رسک فیکٹرز کینسر کی اگر آپ کے سامنے بتایا جائے تو، یعنی جتنا ہم ان رسک فیکٹر سے اگر دور رہیں تو کینسر کی انسیڈنس یا پریویلنس بھی کم ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ۔ جیسے کہ رسک فیکٹرز میں سب سے پہلے سگریٹ، پان، گٹکا، جو میں نے پہلے بتایا کہ جو الحمدللہ ہمارے یہاں پان گٹکا وغیرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اورل کینسر کی انسیڈنس بہت کم ہے۔ تو لیکن سگریٹ یا پرانا ہمارا ٹریڈیشنل جو چلم جسے ہم بولتے تھے، اس کی وجہ سے جو لنگ کینسر کی انسیڈنس مطلب اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو فاسٹ اور پروسیسڈ خوراک، یعنی آج کل اب یہاں بھی جیسے کہ ہمیں وہ عادت لگ چکی ہے کہ فاسٹ فوڈز ہم زیادہ لیتے ہیں، خاص کر جیسے موموز کہیں، اگر چومینز کہیں، یا اس طرح کی جو اب عادت بن چکی ہے ہماری سوسائٹی میں فاسٹ فوڈ کی وجہ سے۔ اب فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بھی کینسر کی انسیڈنس میں بہت زیادہ نمایاں اس میں تیزی ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہے ایک کارن ہے نیند کی کمی۔ نیند بھی اچھی ہے انسان کے لیے، الحمدللہ نعمت ہے، تو نیند بھی اچھے سے آنی چاہیے۔ یہ بھی اگر نیند کی کمی بھی کینسر کی پریویلنس میں ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے۔ ذہنی دباؤ، اگر کوئی ڈپریشن میں ہو، پریشانی میں ہو، اگر لانگ ٹرم تک اس ڈپریشن، یہ بھی کینسر کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے۔ آلودگی اور ریڈیشن، یہ تو ان جگہوں پہ جیسے کہ کچھ لوگوں کا اگر پروفیشن اگر اس کے ایکس ریز کے ریلیٹڈ ہو یا ان میں ریڈیشن کی اگر ان کو ایکسپوجر زیادہ ہو، تو اس وقت یہ پولوشن ہو یا ریڈیشن ہو، ان کی وجہ سے بھی کینسر انسیڈنس بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر کچھ وائرسز میں اگر ہم نام لیں تو سروائکل کینسرز فیمیل میں ہیومن پیپلوما وائرس کی وجہ سے، اور ایک جو بات یہاں پہ بولنی ضروری ہے وہ ہیپاٹائٹس بی وائرس کی، جیسے کہ ہمارے باقرہ ہیلتھ کیئر ریسرچ سینٹر کی طرف سے پوری پین جو کرگل ایک پین لداخ اگر سمجھا جائے تو ایک وہ ہیپاٹائٹس ویکسینیشن ڈرائیو جو لانچ کی تھی، الحمدللہ وہ پوری ہو چکی تھی۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جانتے ہیں ہیلتھ پروفیشنلز کہ اگر یہ کرونک ہیپاٹائٹس میں چلا جائے، اگر انسان اس میں کچھ غفلت برتیں، اگر خدا نخواستہ یہ کرونک ہیپاٹائٹس میں چلے، کبھی کبھار خدا نخواستہ یہ چیزیں مطلب لیور کینسر، ہیپاٹائٹس بی وائرس جو کرونک ہیپاٹائٹس بی میں بھی کبھی کبھار ہیپیٹو سیلولر کارسینوما ہم جسے کہتے ہیں، یعنی لیور کینسر کی انسیڈنس اس کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے۔ تو خاص کر وہ لوگ جو ایکیوٹ فیسز میں ہیں ان کے لیے ایک گزارش یہی ہے کہ آپ اپنی چیک اپ کراتے رہیں، یہ ایل ایف ٹی وغیرہ اپنی فزیشین کنسلٹیشن وغیرہ کراتے رہیں، تاکہ جو آپ کو جو بیماری ہے ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کی وہ بالکل اپنے کنٹرول میں رہیں۔ فائبرو اسکین وغیرہ جو کراتے رہیں تو لیور کی جو ہیلتھ اگر
مینٹین رہیں تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں غفلت برتے تو خدا نخواستہ کہ یہ ایک محلک بیماری کی طرح کرونک ہیپیٹائٹس، پھر اس کے بعد ہیپیٹوسیلولر کارسینوما بھی بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد خوراک اور کینسر کا تعلق۔ خوراک میں جیسے کہ ہم فاسٹ فوڈ وغیرہ یا زیادہ گوشت جو ریڈ میٹ ہم ونٹرز میں کھاتے ہیں عام طور پر، اگر وہ کم کر لیں، چینی یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اگر ان چیزوں سے اگر احتیاط برتیں تو اس کی انسیڈنس کم کی جا سکتی ہے۔ اور اگر زیادہ تر سبزیاں اگر کھائیں، پھل زیادہ کھائیں، لہسن، ٹماٹر، زیتون کا تیل، تو یہ اس طرح کی جو خوراک ہے جن سے کینسر کی انسیڈنس کم ہوتی ہے۔ تو مجھے بس 20 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، تو ابھی کچھ ہی ٹائم بچا ہے۔ میرا جو کنکلوڈنگ پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنا ہیلتھ چیک اپ کراتے رہیں، خاص کر جو اگر ہم ٹریڈیشنل جو اپنے ان چیزوں کو، جیسے کہ ہم گھر میں جو چیزیں، گھر میں جو خوراک بنتے ہیں، اگر ان چیزوں پہ زیادہ اکتفا کر لیں، فاسٹ فوڈس وغیرہ یا اسپائسی فوڈس وغیرہ نہ لیں، نون چائے کی کمی کر لیں، تو خاص کر بتاتے ہیں کہ جو سالٹ ہے وہ اریٹنٹ ہے اس گیسٹرک ایپیتھیلیم کے لیے۔ اگر یہ شوگر کی بھی اگر وہ مقدار اگر کم لیں تو ان چیزوں کو، یعنی ان سارے بیماریوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب سلامت رہیں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے جلد از جلد ظہور فرمائیں اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانصر جیوش المسلمین۔ ہیلتھ کے بارے میں اور خصوصاً کینسر کے بارے میں اسپیچ دے رہے تھے جناب ڈاکٹر حسین صاحب، تو 2 لفظ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو اپنے جسم کو سلامتی کو خیال رکھتے ہوئے اپنے جسم کی صحت اور سلامتی کے لیے اتنی ساری چیزیں انسان کو کرنا پڑ رہا ہے، کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سے لے کر ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان کو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے ہمارے جسم بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماری ہوتا ہے، اسی طرح انسان میں روحانی بیماری بھی ہوتا ہے، روحانی امراض میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو پرکھنے کے لیے انسان کو واقعی قرآن اور اہل بیت پہ ایمان لانا ہوتا ہے۔ علماء کرام یہاں پہ تشریف فرمائیں، اگر غلطی ہوا تو معاف کر دینا۔ جیسے قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو خدا پہ ایمان لو، واقعاً خدا اور پیغمبر پہ ایمان لو۔ اب واقعاً کا ایمان کچھ اور ہے، ایک ایمان لانا وہ اوپر سے ہوتا ہے، لیکن واقعاً ایمان لانا آپ کو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اگر ہم قرآن پہ فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گفتار کردار، ہمارا کھانا پینا، ہمارے معاشرے میں چلنا، یہ ساری چیزیں ہمارے قرآن کی ضابطے کے مطابق ہوگی، قرآن کی قانون کے مطابق ہوگی، قرآنی زندگی ہوگی ہمارے معاشرے میں۔ یہ روحانی بیماری ہے، ان روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں اب قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہو، تفکر نہیں کرتے ہو، تعقل نہیں کرتے ہو؟ تو انشاءاللہ زیادہ تو نہیں بولوں گا، زیادہ بولنے کی قابلیت بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ روحانی سلامتی کا بھی خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ڈائس پہ دعوت دینا چاہتا ہوں نونو خادم حسین لوچم، قصیدہ آپ اپنا قصیدہ پیش کریں، مائک تشریف لا کے۔
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ ایران سو سے خسبو دوخ میں نیلو نسپیس دیکھو میں نیس پر بیوت پو موجزہ من ماچین شاہ ایران سو سے خسبوک دوخ میں نیلو نسپیس دیکھو میں نیس پر بیوت کو موجزہ من مانچین ناٹے میلا چھمت پا ناد وخلا تو نٹے رگل خمینی قلعہ کو موجزہ من ماچین شاہ ایران سو سے خسبو دوخ میں نیلو نسپیس دیکھو میں نیس پر بیوت پو موجزہ من ماچین مرضیہ ہاشیم چھر پو ایران تو شک چھر گوے قبر خواجہ سے ڈل چوک زینبی من ماچین گوے قبر خواجہ سے ڈل چوک زینبی من ماچین شاہ ایران سو سے خسبو دوخ میں نیلو نسپیس دیکھو میں نیس پر بیوت کو موجزہ من ماچین شاہ ایران سو سے خسبو دوخ میں نیلو نسپیس دیکھو میں نیس پر بیوت کو موجزہ من ماچین یدھ یمن پھاغ ڈیلے چیک نمزی یزدی وانجلین فرون اماتو چوستے ست سے کربلا من ماچین فرون اماتو چوستے ست سے کربلا من ماچین ہے فلسطینی نہ ہے
چوم کربی دومبور کلم رهبر ستافی ندا کو صبح بنگ من ماچین رهبر ستافی ندا کو صبح بنگ من ماچین شاہ ایران سو سے کسبو دو خمینی لو نسبیس دے خمینی پر فید پو معجزہ من ماچین صلوات پر محمد و آل محمد ترانہ پیش کر رہے تھے نونو خادم. اس کے ساتھ ہی میں چند اشعار کے ساتھ چھیننا چاہا یزیدوں نے جو مظلوموں کا چین چھیننا چاہا یزیدوں نے جو مظلوموں کا چین خامنائی آ گیا میدان میں کہہ کر یا حسین خامنائی آ گیا میدان میں کہہ کر یا حسین خامنائی کچھ نہیں اولاد معصومہ تو ہے کربلا کی خاک کا ادنا سا ایک ذرہ تو ہے بائے بسم اللہ کی نقطہ سے وابستہ تو ہے جس پہ لکھا ہے حسین آنسوں کا وہ قطرہ تو ہے اے عزادارو برا کہنا اب اس کو چھوڑ دو اے عزادارو برا کہنا اب اس کو چھوڑ دو مل کے سب باطل کی سازش کی کمر کو توڑ دو مل کے سب باطل کی سازش کی کمر کو توڑ دو. اس کے ساتھ ہی میں بلا تمہید ڈائس پہ دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حاجی اصغر گوری صاحب. خیر الناصرین والمعین. اما بعد قال تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا إلى آخر كلمة. صدق الله العلي العظيم. مجلس بيتوت حجة الإسلام والمسلمين شيخ محقق قبلہ ویرانانی سقبت سرما نگران کنسولی سربراہ شیخ محقق قبلہ صاحب اور مجلسیانوں سکرکھنی بزرگ سرما سنچون بالخصوص باقی ڈاکٹر صاحبان والنٹر صاحبان منتظمین اس امر بس یا ملائے مناسبت کا بیان بزدرے دے پھر دی آئے شریفاؤ سرمش قرار تحسین ینتی شکیا انشاءاللہ لفظ ابداد شک کوتاہی سوزر نرک بزرگوار سوز معافی طلب بچہ گوخ سے خدا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا پیاپس کھری حواریون چگنیس باقی پیغمبر نے مجلس ادکن صحابہ اصحاب دے حاجو حضرت عیسیٰ نے ادکن حواریون مینگو چگنیس دی مینگو چگنیس تو استغاثہ بس یا پیغمبر یرانا پیغمبر این یقینیت شک مت مگر نمیانا آجا دسترخوان چکا تو پاپ سکا تو تنگ نری آجا مانا تسلیش چا دو آجا سکون توپچا دو ابن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کیا قول لقپنگ اس کا تھنمو بس اللہ من دعا بس چیزے اللہم انزل علینا مائدہ خدایا یرانا تون دے پتر نیدی چونگیس پر تقاضا بس نمیانا آجا دسترخوان تون دے خداوندا یارس که تو دسترخوان که تو تنگ نری تاریخ خانو دونگا چون ایچی چچا دو بلکه یوم من نسل سپا حضرت عیسیٰ جو تولا ایچی سو من جوش نمیانونا دسترخوان بس دوزه تاریخ خانو رقم چچا دوزه دعا بنا خداوندا عالم ذات اقدس الهی پیاپوس
حضرت عیسی دعا کو مستجاب بس نی ایچین تو دے بنا غتی تدبر حسابی کا ناممکن چیزی ممکنی کہ خداوند اعلی بھی نظر رحمت سونسے توفیق شامل حال چاہیے جاک پڑا دے بچو عید غتا غاری تاسطو یوم اللہ کا غتی دوست پیانو غتی دور پیانو دو تو شخصیت چکرو نماز سون در این سات عرب تھلے سونده هایو سات عرب دنیا تی سات عرب پلستان ایتان شیعه قبو دو تخشین مودت نرسه خداوند عالم که اعتقاد نرسه مودت نرسه فی سبیل الله که تو بدت نرید میان میرشی خدا تانچست من دوسری جو غدا تخلص سونسر بانی جمهوری اسلام ایران بشکن خمینی پیاپو امام راحل پیاپو پر اکچک زندان آفو آخری زندان آنها رها سونسنا مینی مودت نامبو قوت نامبو دی ملت پوز جرانگا زندان شک پا میان من امام خمینی پیاپو زندان آنها رها چانا رها سونسنا میون لذت من خطاب چه به کنتانی آرگو چیوت به حقیقت خطاب من از کنتان بدگار کار مال محلی شاهد کاری کانسا این تو جمعیت گرون پو نزدیک خطاب ناب 3 جنوری 1965 دی 3 جنوری 1965 امام از خطاب نمیونی صدا چیو تو الله اکبر یا نغاچی جاز بکر یا نغاچا خمینی گوشین دیجا انسان لا دی لعین و نیز نماز تحجد وقت دیکا 3 جنوری 1965 جا سان لا سان پیا خوری کا امام پیاپو گرفتار بس چانا جامعت بین نرگوی کا تو نا اما چانا جامعت بین صرف عقیقی سبدوش چا گرکت اتا تروگا کیسے 11 مناجات 11 منر گیادنا نجف العشر بگا کہ نجف العشر کا 2-3 منہ کم 13 سال دیر گیادنا یرانگا گاڑی وچن میں کویت گا امریکی دبا واسے کویت گا پھابا میان دیکھنا فرانسیان فرانسیانو 4 منہ مقیم رو دیکھتا دیت بین چی کارٹر شاید وزیر اعظم دکتر حاجو چی کارٹر دے وزیر اعظم پہ کا پریشر ہو دیشا خاص پہ کیا فیس تو میں نے فرانسیانو کو انقلاب چھوڑ سے میں پر جاتا من دو دیکھنا اخبار یانو پہ دیکھو بے اگر خمینی قوم یانگا تو تہران لگا تو چاچا دارک ناچار کوئی جہاز پو کرش بچن کوئی جہاز پو ناچار جانا بلس بچن جی صاحب دقیق تو ایران یو در بچک شاپور پختیار امریکی دیتا ایران یانوک سخ بچے آخری پٹو جی لعیب بود امریکی فرانس ہونا امام خمینی اشکتا تا سب سے یوت پی ایرپورٹ گا معاسیز بس تمام ایرپورٹ یا چک ایرپورٹ چک دانوک در مهمینی مودت یا مو امام لوکسی یون چید دوزه من گما بادار یانوک یونس یکم فروری 1979 امام پیاپو جهاز چنس کیوت پتا سون که دی حالات پو در ایرپورٹ مینی مودت یا مو ایرپورٹ بسوزه دی یوم من امام تاریخ دنو سب بچه نیچی اوزه سفر جهاز پیانیوس رپورٹر نے ٹیدو یا امام یرم آرام بسنگی چیتا یری جہاز پو کرش چچن رہے نام یانو زیر بنیام میں خمین پیاپو کا ساتھ نا تاریخ ہندو چوسگی چک مارا یوں موز پین اور شکل پہ چیو تو کھنتا زندہ مسکان چو چرگوت چک زوم چک میں نے میں چک تعجب سومین وجی شخص پو گچوک چین جہاز پو کرش چچن چو زسپین اور آرام بسنگی چیتا ہندو دنیا میں تمام یوت پی مین گاما جہاز پو بلا چکا زبی خطر یکم فروری 1979 تهران ایرپورٹ کا باپ نا یرا انجینیر مهدی بازرگان از گاڑی چوسی کنسرت پینچو انجینیر مهدی بازرگان در تنها کو حیثیت اینچو کون جیران پوخانی شخص معروف مینچو کوز گاڑی چوسی کیوں مانا تخصفایت امام خمینی حالات پو پدا کوز گاڑی چوسی سونسی امام کسال بود اینا امام خمینی از گاڑی چوسی کنسرت دمه کیمیه چیز رهتی İmam Mehdi der bacı, İnciner Mehdi badargan yana apatı ettin der bana. İmam-ı Zom cibas nezenduk. Kerangi dul bayat bir Mehdi'in.
گپ پویت پی مهدی نا اشاره بدی دون بدی مهدی گاڑیاں ماسون ہے دے نا کی گاڑیاں شچس مندس دنا گاڑی کھڑا 100 میٹر کا لبنا گاڑی چی سوچو بام برا سو او دی شخصیت بود 11 فروری یوم اللہ دے لقب تانس ماتی نظر نو ده جو بد قسمتی خمینی سوگا سونجیک استانه تانه هاجو خمینی تو سونجیک استانه تانه بد قسمتی یعنی تو خمین بانی کریانو خداوند عالم خصوصیت چی تاسه تو اگر که تو خمینی تو سونجیک تو استان نوی حضرت ابراهیم تو استان تچین فاطمه بنت اسد پیاپود ما بازا صدر صاحب فاطمه بنت اسد پیاپود طواف بسنا خانه کعبه خداوند عالم دعا به خدایا بانی خانه کعبه حضرت ابراهیم حق نرسه نزگار 1,20,000 پیغمبر یاد بین خلیل الله یاد بین عین الله یاد بین صفی الله یاد بین کلیم الله یاد بین سو چیک چیکی میداس مالن مگه حضرت ابراهیم بانی خانه کعبه حضرت ابراهیم حق نرسه نزگار نادیان جگہ تونزه اپنا خداوند عالمی دیوار کعبہ شخصوں یعنی حضرت ابراہیم 365 خانه کعبه اس کو اکسمت بین رومت بین جی دوست 200 ممالک آنونا در شخصیت چک چک پچا 200 ممالک تمام گاما درن رون چین ایرانی ہمی سوچندے تا تمام گاما خلاف صرف ایران فرد واحد قرآن چک چک چا دی شخصیت پروزش 11 فروری ناس به اعتذارا خطبه تانچین یا آرگو چون یا تمام ناس اسلامی پرچم بو بلند بس منی جاکچا من دی لعنو تمام گاما ناکا بندی بس تمام یاد پی بازار شهر گامیانو بم جاکسه توب جاکسه هر ایک کونے کا اوردس نا چک چک بیمہ کھتا حق میں امام راحل پیپو کسال بود ناس به اعتذارا خطبه تانچین کنتا سو تقییه بس دکنری تقیہ امام جعفر صادق پیپو رئیس بس پیزوده هاجو علی ابن یقتین دوریانو کنتا سوگا تو بشرط تقیہ کا تو بس دو نا تقیہ حرامین در برگرد یعنی دیتا اجتماعی فتوای کا مرتیج جامعه شد مرتیج فتوا تانگاتان گامی کا پھر دے تو دے هاجو تمام گامادین 12,000 نفر شهید شد او دی شخصیت پر تاسکان چی یوم الله در دی جاپل یوم الله در لقب لیکن یران آنها دی شخصیت پر پتا مد آگاهی مد شخصیت پتا یاد کنی شخصیت مثل آیت الله باقر صدر چخصبوز کسال بیوزدوک زوبو الى الخمینی کما زوبو فی الاسلام کنده خمینی جوش سوشید خمینی اسلامی جوش شد باقر صدر در نما 1981 شهید بس بینا چه شهید بس نیده بانی ما دیتنا صدام لعین پیشی بس نزد باقر صدر خمینی صدر بو غلط دیندر اقتصادی وزیر بکناتان یاد پی پاور پگاما چرا آتا ہے در بنا آیت اللہ باقر صدر پیپوس کا ساتھ دون چیزیں ناس چی کا خمینی خلاف زر بیس پرا اتاجو ناس کی پیانو خمینی خلاف چیزیں سب سے نازک سے جہاں جلتا جن جلتا ناسد جلتا چاس پو نا قتل بچاس پو ناچی دیو پیشا ناچو دیو وراسد نادو اشیس بابت نی کھران شہید بچو دو کھرٹی موان آجا شہید بچن کی دون پاچون سے دیکھنا آیت اللہ باقر صدر پیاپوس کا سال بیودو و دو چا عجب چی من نا شہید بچا نا قتل بچا نا فقرن دی شخصیت پوزے نا فقرن نا درین کا تو امام خمینی پیاپی صدا پہ کا تو لبے کا تو زید نبی نا غالی جنت دی لبے غالی شہدائی لبے نا چچنگا کھیچت آیت اللہ باقر صدر پیاپو تاریخ ہنو بینو کھوریشتی مو کیوں سے بغدی کا قلم نا قلم بنے آیت اللہ باقر صدر پیاپوس لحظہ چک صدام مدرس کی نا خمینی خلاف زرشا مندد لیکن باقیران نگا گتو خوش قسمت انتو گتو خداوند عالمی تافیو شامل حال یران نگا سونسوک دے وقت کام تمام گاما تقیہ حرامین در بھی وقت کا 10 منٹ پر پھر کھرے دو اما چیز سمبات توں جرس 10 منٹ پر پھر اما چیز پھر کھرے دو اما سمبیان کھرے دے دو اینا لے میگو تمام گاما سون امام صدا پہ کا لپیک دے تمام گاما سون آیا کھرم باجیز دل علی اصغر سمبیان کھرے سون من
هاجو باید دین من من پتہ میں تاریخ حیات کھان کا تو زیر مہربانی کلا آدھر دست میں نہ سوچن روز قیامت نہ کلی ابن اگر زہرا کھرچا بابی کی امام پر حرام اندر دیتا ماشی جواب تا چھے یوں مطا غاچت سمبو کلی کوچا نرک گلی کوچا نو کھر زین یا چھے جگہ میں پناہ دی اما دی پوتو بھی Orang yang dah kudan dah, ya orang angati dah dah seorang tu. Dia tu putas dia ko kabla lokser dia tu. Dia ko ya dah ra ya orang angat dia. Ni dia puas kule majak set. Tamam gamma so imam sada pegal lapeng dia. Ngaya ali azgali itu orang majak tak gipro pama kule yoset ngaya angkat seca. Alcha na dushman tu, dia na dushman tu. Dari gadi masuk pro di topi nulu kuya tas ngaya sada ta dia tu. ولایت در بنا ولایت فقیه در بنا آسان چی کا برا 2.5 لاکھ نفر جو 8 سالہ جاپانو شہید سو 35,000 بیوہ سو تجل تاریخ کو دے دو کربلا اما ارگومت پر بیوہ مسو میں اما ارگومت پر بیوہ مسو میں تمام دپون گاما پھون گاما شہید سو میں لیکن ایرانی انقلاب پانو 35,000 بیوہ سو جسو آسان چک دی چک جسو لپی کا سلطان چکا یوچا میں چک اجی پرنا بانی جمہوری اسلامی ایرانی پیپس کا سال بود یوم اللہ در تخطو خدا وند عالم دی احمد یرا کوشش نہ لگن نہ محنت نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا وند عالم پیغمبر آیات ہوتے چیز یا پیغمبر زد یایس نا اجرت مرگوت در نا یعنی امت کنه اجرت مرگوت در قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت قربان یعنی نا اهلی بیتی نقش قدم گرول نسد یا نا اجرت مرگوت در وقت بسان کاری سوزو منتمی سان اشاره بندو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بهترین من بهترین شکریہ دالمو دیگه اشاره بنا بند برگل ده انقلاب اسلامی اور امام خمینی کی عقیدتی اسپیچ پیش کر رہے تھے حاجی اصغر صاحب. تو میں صدر محفل کو دعوت دینے سے پہلے چند اشعار اب لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. رہبر اعظم مکرم محترم صوت زمان، رہبر اعظم مکرم محترم صوت زمان، آپ سے خائف ہیں استعمار کی سب حکمران. قلب مستضعف کی طاقت آپ کی ذات شریف، قلب مستضعف کی طاقت آپ کی ذات شریف، اس لیے ہے اس کو اطمینان حاصل بے کرام. قوم مومن ہے سفینہ آپ اس کے ناخدا، قوم مومن ہے سفینہ آپ اس کے ناخدا، ہیں امام عصر ہادی اور خدا ہے پاسبان. قلب استعمار پر ہے برق ایک قول فقی، قلب استعمار پر ہے برق ایک قول فقی، سحر استکبار پر باری ہے وہ معجز عیاں. مرجعیت کے مخالف بیٹھ جائیں گھر میں اب، مرجعیت کے مخالف بیٹھ جائیں گھر میں اب، کفر الحاد کی وادی میں ہیں جن کا مکان. کون کہتا ہے ایران دنیا میں ضعیف، کون کہتا ہے کہ ایران دنیا میں ضعیف، عصر استکبار کی خاطر جو ہے برق گران. جن کا رہبر ہے قوی مجلس قوی شورا قوی، جن کا رہبر ہے قوی مجلس قوی شورا قوی، ہے زمین پھیلی ہوئی اور مہرباں ہے آسمان. اسی کے ساتھ ہی میں باعزت و احترام گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین لطفی صاحب
پرنسپل جامعہ امام خمینی سے کہ آپ ڈیس پہ تشریف لائیں، ان کے لیے استقبال کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ انتہا تمام حضار مجلس خدمت انوک دہے مبارک فجر دی ایام مبارکباد عرض بیت وطا وقت چی مومک من دوک کو انشاءاللہ وقت گنجائش حساب چی انتی خدمت انوک مسئلہ چک چک واتی معاشرے انوک جو شاید شخصیک شبہ یا ذہن انوک مسئلے ارتقفہ میں اتبنا سؤال چھین لسندوک جغمہ کھچی کس دل اللہ تقریباً واتی نمگل چیون زرندو زرچانا پتا میں سنگل میں زربت دولا نمگل زربت زرندو یا دو تولا افراد کھچی کا محمد سور بن سو دے نماز آیات فخچینا یا منظر تخصنیف یق تخصنیف یق چیز سمی کا مسلماً فخچین چکپو زلزلائن نیس رسی خصوب زود زنا نیما زنا دیونی کا تمام مراجع ازام زرسد دی تخصنان وجود یومنا غاتی کر تخصنیف یق فخچین واجبین دو من مباقی لونڈاق یوں یا مثلا لیکسن ٹھوپ چھید یا غاتی درس اسپیرے سابق نمگل یوں جو سخصنا اکثریت پکتو جکس نرینا خوف کتو چھنا دے یولیمیون اللہ اکثریت پکتو جکس نرک نماز آیات فخچین ذریعت چھنا دے کا ڈیپینڈ شاچازین کی اکثریت پو آیدی واقعہ چھانا جکس ستا یا جکس میں درچاو دی انگا مسئلہ میں پین مسئلہ دی میں پین رہا نماز آیات دے زلزلہ باقی خصوب نکسوف یانو زود نگیما زچس پیانو نا وطنگا عمر تقفان یوت کی چوک زود یا نمازا شروع چھانا دے کا نفیق پو بنا رکچازین تا جون سوفسوس پو سخپا ختم چھاچا سخپا ادائی نیاتی کا بار وشین دیر گیا پونا قضاء نیاتی کا باروشن تا زود زچسپ نیما زچسپ کمپلیٹ سون کنتی جائے کہ لوگ سون سری ہم نے چی باروشن قضاء نیاتی اما زلزلے بارے آنتا زلزلہ چونکہ لحظہ چیچنگ مت پہ ہونچا میں دے ٹائم پہ نو آتا گا فیق بایت پاو دا زلزلہ یوں انچی نمانا امکان چامت شور دان دے ٹائم پہ نو فیق نا چیویت چھانا اب زلزلی فیق پو بچانا چوک زلزلہ چوک چھام دارے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ چام چونا چھامس پہ ندارے فیق بچین فیق با عرفی حسابی کا زلزلیر گیبنا مومو جو عرفی کا ڈیپینڈ یعنی آتی مین زرب حساب پہ کا مومک ماغور چکپا شاید آتے زربا یعنی 10 15 20 منٹ یا زیادہ آدھا گھنٹے مانا دے سکتا آدھا گھنٹہ زربا مشکل سمیت دے سخت پکا تو بانرک ادا نیاتی کا باوش تامانا واقع چرگال اور فیزیز و چی فیق چی باسین زرمانا زرچی کا تو چھانا فاصلہ مومک کا تو چھانا رک دیانو غتی مراجع ازامی فتوہ فرقت گور چونری نا چک پو متصل مثلا چوک در زلزلہ ہوں سے منٹ 4 5 منٹ 10 15 منٹ اندر ہوں بار گوشین غتی کا واجبی نا حتماً بار گوشین مبانری آیت اللہ مکارم نا رہبر معظم زرچین گناہ بسین دی انسان پوچھی بسین گناہ بسین
دیر گیپ پو نتایرس فیق قطو بچین نریک نا ادای نیت باین چمن نا قضای نیت باین چمن قربتن الاللہ زر بار وشین درچین بچمن فیق پو ایران نہیں کنا تقسن فیق پو بار وشین دو رحبر زرت گیپ نبان چی زر بود زرت قربتن الاللہ زر بار وشین اور واجب ان بار وشین بچا من قیامت لجیمیان لشین مابا نرک لیکن آیت اللہ مکارمی فقنا آیت اللہ سیستانی زرت مستحب اندے کنیاں واجب من گیب سون سے رزو سے گیب تانس کی اور پیس وادیو نمانا چاہاں مانا توتے فیق چک زلزلی سوخشی ماسون زر چک سون سے گیب چی مومک آدھا گھنٹے گئے گھنٹے فیصلہ چانرک دیکھن التیاں واجب من مستحب ان مستحب زر بچہ زندے کنل تک سنت زر جن فرق قسم زوندے مسوجو فرق سوندے سنت زر بہت پوچین سنت اما آیت اللہ مکارم زرچین ٹائم پہ مبانا گناہ بسین لیکن آیت اللہ سیستانیز گناہ بسین زر دی اللہ فس پہ کیوں سے مندک ابنا میں دلم جا ٹائم پہ مبانا گناہ بس اینا یا من ضربہ غطا چانس ضربہ میان بار گوشین زرندوک واجب ان زرندوک قاعدہ دو ان واجب پسکور بنی چیوں چین گناہ بس اندے لیکن لفظ پس کلیر زر مندوک پہ رہبار نا آیت اللہ مکارم اس کلیر زر بھئی گناہ بس اندے انسان پس واجب ان ظاہراً آیت اللہ سیستانی مزر چسپو شاید واضح ہوتا نمازرین چونکہ یری کا واجب سو واجب پسکور بنی چیزوں گناہ نباس اندے انہیں واجب سکور بنا لیکن گیپ نہ دیکھنے التک مستحب ادگر چین جو پاس دیانو فرق سون دے دے آیت اللہ مکارم نا آیت اللہ سیستانی جیرے مومو گور چک سے نریک دیکھنے التک واجب من مستحب ان با لیکن رہبر زرچین یری جیمیاں داران واجب ان لیکن بچن نیت پو ادا نا قضاء نیت مباچی بار گوشین قربتاً الاللہ نیت باشین دی مسئلہ چخصک تین یوتسوک اور سوال ہم بین یوتسوک چھانا دیو غتی مؤمن مؤمنات کنیز ذہنانو دیو جخچہ اب انقلاب اسلامی بارانو دیاں آز چخصک مفصل گفتگوی بچین من ایک موضوع چی تیاری بسوت من دو نماتی در مجالس کو نوسا در پودسی فارملٹی شی سون سکتا ہے ایسی وقت کہ جگار دم با جاقن چی توخشک غاران دولا قائل میں درہ لذا دے ٹاپک پو کا تو ینتی خدمہ بیان بنا کم سے کم ایک گھنٹہ ٹائم روشہ تو تفصیلی طور پر علمی طور پر اور محققانہ طور پر غاتا دیا نوک آگائی چھینینا لیکن دو لنا دریں گاتی شیطیر ٹائم دک من دک امید پنگاس شارٹ بس نچوڑ بس من بالکل خلاصہ بس ینتی خدمات یانو نکات چک ہچک عرضہ بیت کی درسی غاتاں یوت پی موقعیت پو سیچویشن پو غاتاں درک چھارگوشن کی غاتاں تاریخی گا موٹ پہ غاتاں لاؤ سوچ رہے دی اہمیت پو کتوں وزن مچھان ریک دی انسان پو ذمہ داری نبائی بچہ من ہر کس جو تاریخ یعنی چین دے بنا منا فارسی پا زبرات دو دونی چار سخص بین یعنی دیاں کوئی گنجائش منا میں رہبر رجول تعبیر بچین بے موقع بے ہنگام ٹائمی کا لانس با اگر کہ تو مختار فیق پنا کھونا یمبویت خانون سنہ 61 ہجریاں کا تو امام حسین نمبو کا تو لانس بن نرینا پورا نقشہ چین شچین من لیکن ایک کاش امام حسین شہید سو امام قربانی میدانہ تنس دیر گیا پنا کچھ سال کے بعد جو ہے قیام مختار زرے قیام باز شاہ ہاں گار چکری ایک اللہ اس پہ گھرس باس دک تو لیکن دے ارزش پنا دے ویلیو پو دے رن نرسس پو لوشمین چھوٹے نیرا اگر موقعیت کا تو مشیز نریک گر لانس پر گوشن گر صادق پر گوشن گر نارا تام گوشن گر جوش کل بگوشن گر ہوش کل بر گوشا زین کا گس پر آزر بگوشا زین کا سکوت دک پر وشین دیونی کا غطا معرفت کا تو مشہنا شس کا تو مشہز درے تاریخ ہمیشہ نقصان ہو صدر اسلامی کرنے کھیرے تک سن سقباں با دیا مشکلات پر گرفتار سو دے ساتھ تمام مشہز دے من نا غدیر یابنا
امیر المومنین فی اقوی ولایت پلاگر کا تو دیا مین اسات کا تو تانس ملنا دے مہنگا سنپل چی باین چاہتی چاہوں باین چمتے لیکن کون سے حکومت سوز برسا اصلا من چھت ما چھتے بر بیدی ولایت نے امامتی امپورٹنٹ پتسام سے ان خدا کسل نموز غدیران و ادممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و کنتی چھوس پدرین کامل بسین نعمت ان گاما کمپلیٹ بسین دیکھنا فلا تخشا ہم دیکھنے تے گھنٹاں کفار لما جکشک امامت نا ولایت دی سسٹم پیونس پن وخشا انہی دیکھنا آج جکشک کنتی بر نفاق نا اور کینہ نہ حسد نہ بغض نہ عداوت نہ امامت نہ نظام الہی نے ہم خلاف بات پیشتے ہیں گاج شیک گا سزا دیتے ہیں تاچین کھوئیں کر مومن کھنتا دشمنی اور خطرے مومن میں لیکن مسلمان لاسن چھت مچو اصلا موقعیت پہ دارک معصومن اصلا من بالکل من خدا زر نامن گھر مالک من خدا اس پیرا اٹھنے جگز مجگز اور حیران سبرے گا من اور کون زر بے گی سوس حکومت برتا حکومت کو علیز بنا کو زیادہ چیز بنا کو چاہو من مهم چیز شامل میں پذیر جس طرح وقت در حیران بندو یا اللہ صدر اسلام ایک جو چوک چیز اس میں دریا ضرورت میں تھا وہاں زوج علماء لباس لوگوں نے حوزے علمی لوگ در امام زمان زن پوزین چک دکھ سے نظر میں دو حکومت اسلامی چیز وتی موتی حکومت پر سوخ شایا دیا راشن تام حکومت چاہ حیران بے حیران آواز کی گچوک حیران پر حیران پر گچوک چاہ حیران چاہ صدر اسلام ایک حیران بابا نے ایک درے دے دی نظام پہ تمام تر کرشمان گامت ہوں سنا دی نظام پہ بسان نظام ولایت فقی بسان شاہنشاہی حکومت پر یالا ان مزر سا نچی حیران بیدنگتز دانگا دے بیچاران عوام جاہل درانگا چوک مسلمان سون سے پیغمبر 23 سال رگی اپنا دنیا کنا رحلہ چھانا کھون اسلامی ولایت چی امپورٹنٹ پہ پتا پننا ولایت چی رول چاہتا بڑھ میک پل چاند چاند ہوں مدنہ من 2-2.5 مہینہ ثقیفہ تشکیل سون سے یہاں چی خلافت کپشنگز دے بیچارہ مین چی قصورت اور چاند سے کھون آنگانا یا بکھا بو و دیونا درے 47 سال سوچو 47 سال سون دی انقلاب وجود ہے سے اور دی انقلابی بدولت چاند سے اسلام احیاء سون چاند سے مکتب تشیع احیاء سون چاند سے قوت یوں چاند سے اسلامی دی اقدار نویلیس کن پوری دنیا یوں پھیلائی سون چاند سے شیعیت لا ان رخ سون ضربات پانا منا اتنا سا اتنا میل گوزن سون سے منا سان گوزن چھلو دے پانے دیری کارگل برغبر پہنو مطمع درجہ 25-30 سال پہنے انقلاب شخص بریل چی خدا از رحمت بشی مرحوم اپوچو شاہ حسینی بصیرت نا دور اندیشی برکت دیاں لفظ سام سے تغییر ہوس یود پینا آنے ری کارگل آنے جسو حالات چیود پینا واز جا قلس پیندے جماعت سامنے یود پین جماعت سامنے یود پین دعائی کمیل یود پینا دعائی ندبہ یود پینا اعتقاف چی یود پینا دار القرآن و نظام سے یود پین محرم چی یود پین دینی اقدار نویلیس کن سام سے پین سام سے چینجنگ سولا عزیز دن گاؤں میں چی بدولت لین نے دیر گپ پونے یرس سمبت ہوں زرچا دران شاہ حکومت پویت پننا اسلام شیعہ اللہ دنیا یا پھول طاقت چچین میں گاؤں میں قومی یو چکچین میں زرچا دوستوس عوام اس من آچا عوامی کے توقع یوت میں عوام من دیا نو واز زرچین گاتی کرگیل عوام الحمدللہ 99% پکران گچوک اداری میں تعلق نیوت گچوک نیوت سنگین صاحب یوت ریالہ یوت انقلاب نتا ساتھ تاں نیوت ساتھ تاں چیزن موقع کا ہمیشہ ساتھ تاں نیوت لیکن دی مال امام دی ابا قوبہ پیغمبر لباس پو گونے نا خوزات علمیانا دکھ سے نا دی نظام الہی سرطوڑ کوشش بچا گچوک ضربت میں چاہ دو سرے دا مین دے شاہنشاہی حکومت دیو سکیوت کنو دارے ایران اندی 12 دینی جنگ پہنو یہ رزر دیر گیا اپنا گوندے سے اختشاشات 48 گھنٹے 2400 تھرو بز قتل عام بز زبح بز میتوکس دیو نے کھانا کھاغلان شبین دو دیو چی بس نوازر ہے و دیرین چوسان تاگی چوس تو آن کرے دیرین لافوش چی چیزیں ہوتا امریکہ نے اسرائیل خلاف 6000 ممت دو چین لعزیزون حیران مباشی غتیز تعجب مباشی صدر اسلامی دے مسلمانوں نے کہا دیکھا کوفہ پی کا حیران چی مومک مشہار گوشنگ آنے رہا تاریخ ریپیٹ چھچا چین جو پیغمبر ایک اصل ہو دے رہا تاریخ ہمیشہ دہرائی چھچین رول ادا بکھانون چین شندک چین جاکشی پھلانی مینگ تخصی ہونچین جاکشی یہاں مینگ تخصی ہونچین جاکشی کوٹ پتلنگ گونے ہونچین جاکشی ابا قبا گونے ہونچین
یخشی بشتید شکل ہے چاسی تو چاہ حیران چاہت پیس پیرن میں لیکن ہم موضوع پہ دیو میں کاش تینتا دے اور بہنوان مقدمہ ضربنا سپیرا چین دے بنا سپیرا اصل پتی کیوت پین اکثریت عوام بیدار چھنا رک دی عناصر ان کروں لیپچہ میں نیران کا معاشرہ چنگ کروں لیپچہ میں اگر عوام میں ہنو کتو شعور نہ بیداری کتو یوت نرک عوام معرفت کتو یوت نرک عوام کتو شیس نرک کہ نتنگ گتوک ماحول چیانو گتوک نمزہ چیانو زندگی بھی اندوک زر نرک دریں اتی ذمہ داری آدھا بچید مشکل با ہم آتا اگر سوچتے زبانہ مشکل بدے ہاں سوچتے انقلاب اسلامی رز تاریخ اسلامی گم اوٹ پہ گدوک زریں آتے زمانہ مومو مذہب میں منٹ غیانو بس انتا دیو بیان بے دیکھنا تقریباً آتا پونے چی کا ختم بوزا جسبین ختم بے دیکھنے انتی زحمت پو دے جو غتی دینو نبوت کی پیغمبر خدا فی آخرین رسول پہ ان میں اور آخرین دین کامل ترین دین پہ پیغمبر زیر کا بھاپ ستانس دیر گیب پونا پیغمبر گیب نا واقعہ کھچک رونما سو کہ آتاں شیعان برہم منا لیک سنا اہم تھسائیو چک چک پو غدیری واقع سو دیر گیب نا عاشورہ واقع سو یہ واقع مہم چک دی عالم پہ مہدویت یہ چا زندی سم پو دی سم پہ یہ رز اگر کتو آپسی ریلیشن پو رابطہ کتو چھد نرک دیکھن دی انقلاب اسلامی دیاں چی رول چی نبائے بیندو کتو زر نرک مطاں چک نیت سچین و یا اللہ نداؤں مطاں ما دی انقلاب پر نسبت لنمر چاں بین مندوک چاں زرین مندوک مطاں سمجھ جاؤ چی غدیر چین منجو غدیر شارٹ لفظ خلاصہ بس کھونگنا یعنی ایک سسٹم چین من خداوند متعالی امامت نہ رہبری بشریت مینا جس کے ذریعے بشریتی دنیاوی اخروی مادی معنوی سب کچھ سعادت پغامہ دینے انو یدکھن دو تو سسٹم چی خداوند متعالی غدیر ہے انو بشریت اور مسلمان اللہ معرفی بس تنزدہ وا دی امامت نویلایت اتمام نعمت یعنی غادی کا تھالیاں نعمت چی میں دے جزدے قرآن ہے وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی سب سے چھو نعمت پہ گنتا تانسن بس یہاں دی کا تھالی چھو نعمت چی منہ یوت مت خدا لختو کی ینتا بشریت لتا نودو چین من نعمت امامت اور ولایت دی نعمت پو اتمام حجت بس بشریت لا دس سسٹم پو لاغو بس دولکشل ما ان تمسکتم بیہما لن تزلو عبدا پیغمبر سنگ اتمام حجت بس کری زندگی گاہ میں انو مخصوصاً دی ڈائی مہنے انو کہ بے جو لکشل دکشی تی قرآن نا اہل بیت مفانچے ینتا ہرگز دیو کا تو مفان مکشل دکنا دنیا آخرت گمراہ چچمین نقصان چچمین ینتا تمام ترقینا سب کچھ اونچائی گاہ میں کا بلندی کے لئے چینزس لیکن مسلمان اللہ تسنان لذیذ دے شیطان کھچک زراؤں سو دے انو سنان نپولان چوین یوت پین اور اکثریت عوام انگاما میک ٹھخصم سنا یا تماشائیل دندوس یا اہمیت مشس غدیری خدا سسٹم پوچھی بس چاپ سیاں لیتا ہوں ختم بس دیکھنا کچھ مدت کے بعد سوچو کھنتاں دخ سے قتل سوں سے غارت سوں سے ہر لحاظ انو کر ملے بنا امیر المؤمنین کی حکومت پرتس 4 سال 9 مہینہ دیر جب نیاں ختم سوں عاشورہ چین تا غدیر دویم سے دے عاشورہ چین میں عاشورہ دینا غدیری سلسلے کڑی چی چین لے عزیزوں عاشورہ ان من امام حسین پیقپوس دی امامت نہ رہبری پو کی انحراف طرف لسونسیت پنانگ اور سب سے خداوند متعالی چھو نعمت پو کی معاشرے اسلامی معاشرے بشری میں ایک معصوم رہبر چی تنگ سے دنیا آخرت سعادت پو گھرنٹی تنگ سے تضمین بسیوت پنانگ دیو غدیر رجب نہ مسلمان انز انحراف بسے سقیفہ تشکیل تنز اور خلافت کا تبدیل بسے دی ٹرین پو کھری اصلی پیٹری کرنا فینگ منا امام حسین فیقو دوبارہ قیام بس کھنین من دیو یہاں دوبارہ پیٹری کے چھوڑ ملنا ینگ امامت نہ رہبریو حکومت پو
بشریتی مسلمان یک معصوم امام لقت الزخ کیوں سے کورس حکومت الہی قیام بمین امام حسین اس قیام بس کھنے من وإلا مدى امام حسین فیقو امام من قیام بس بنا چی من قیام بس کھنے من امام حسین اس بارها ينتهى صورة ده مين مقصد أصلي مقصد ده رهبر معظم يا قصان كسل ملچازين ورأيت الله جوادي عمل بزرگان قام زرچازين أصلي هدف مقصد امام حسين إن من دي إمامتنا رهبريو بشريتي مسلمانوني معاشرے گوئی کا حکومت کو ایک معصوم چی دک پایت پاؤ ایک رہبر الہی دک پایت پاؤ کہ جو اصلی خدا مقصد پہ ان منا دو پیٹری کل زخ سے کھوم علمین متاسفانے اصحاب کمی اور اکثریت لا موقعیت یہاں ماشیس پا سمع اللہ جو حسین یزیدی جنگ چین سے حکومت جنگ چین سے امام حسین مسلح کلب کربلا یانو کری اہل بیت انگاں من ہم شہید سو دینا درنگات محرم میں محرم چین جو سر موچینا درام دی سلسلے شخص سے گڑی جی چک میں نظر محرم پچی یاد آوری بچنوان یرس بھئی حسین چی میں قیام بس بنسو یعنی غن یری تمام تر مجلسیانو گمبتاں میں کن ہم سخنرانونے ہم مرسیتاں کھنونے ہم نوحاتاں کھنونے ہم اس کے دستیانو در وورڈ لیول کے یری نوحان چھت نہری مرسیان چھت نہران نگی سپی جن کا تو چھت نرک جوس نگیاں جق پروشین حسین اس امامت نا رہبری الہی پو پیٹریکل زخص کیوں میں قیام بس شہید سوم من اور امام حسین لادی رخص بکھن مت پنا دنیا کنا شہادت درجے کا لب اصحاب کمیسوں رخص نا یار و مددگار ملب امام حسین فیق دی مقصد پہنو کامیاب مسوں حکومت اسلامی تشکیل تغمیت پی لیکن پتہ ہوتا دیانو آیت اللہ جوادی عمولیس کا سلمولت وارث حسین کامیاب سو حسین حکومت اسلامی تغمیت جس کے جس مقصد پر رہبری امت لقبین چھوں سے احکام الہی دین الہی پورا ادھر سے معاشرے انو پھیلائی بچن مناؤں لاغو بچن مناؤں حسین ابن علی فیقو دی مقصد پانو کامیاب مچا شہادت کلب اما وارث حسین کی خمینی بود شکن مناؤں کامیاب سو چیئے سو پتہ ہوتا ہے انتاں عامل نس دیو تجھوک دے ینتاں اور میونی چی رول دک زربا غاتس ملسم ہوبے کا غاتاں میشیز کھنچو آدمین باشق پر زرین دک پجو ایک ہم باشق چی دک دیکھ ہم باشق چی دک یا اینی سانزے مچان شیز پمیت نچانگ مشیز نے اسکے امام زمان لے بناظر چین تو ہے امام زمان مقابل پلا چھو مراجع کا تو لانشین ایران توجیبات مینا زیرہ یود روایت ہے سب سے امام زمان لے چیلنج پو قصبو چیشہ چین لو زبران جو چیلنج نا پیغمبر لما سومینا سب سے بڑا چیلنج پو دو چین لو امام زمان ون مچک کافر نہ کفار نہ باقی غیر مذاہب کو نہ وہ مقابلہ مشکل ہو سب سے مشکل پہ چین لو علماء درباری نہ نسبت اللہ چی بچین لازمان دون اس پورا آئے قرآن پیغمبر حدیث کی واسطے امام زمان نے دون پیش بسنا امام زمان نے بمقابلہ بچین لا ایران غلطی کت زرے ایران آسا من امام زمان سکت پنمانا علماء انزر کھن گا امام زمان کاسا جزن براؤن گا چی بانتا چینا اول کھوری کا مخالفت بچینا اور دو ایتو جاکشی درین رہبر معظمی فی اپے خلاف سو لنگ سے کتو یودنا تھوت گونو یود گوردوغا یود گچوک شکل چان یود نیود حوزه علمیان یود مین تقصب چی تقصی یود نیود شسے جان بوش کر کتو مخالفت بین یودنا دیون اس کا امام زمان ظہور چھانا یمبو امام زمان نا مقابل دینا حدیث نا آیا نا روایت کر امام زمان حکومت پو باطل شوی مینا صف اولا دیون ہو چیز دینا سب سے پہلا صف دیون ہو چیز کامیاب چیز سو پتا تھا آیت اللہ جواد عمولی اس پر دیون نیس پر امین چیز صدر اسلامی امیر المؤمنین فیق پو کامیاب مسوں والرحبر یعنی کمی کیوں تو نعوذ باللہ امیر المؤمنین سوز رحبر چی امام حسین سوز رحبر چی آئمت سوز رحبر چی نا عالم پہ امیت دے رحبریت کمی میت پین کمزوری کا گوما گر پین میونی آنا علی امیر المؤمنین اصحابا حسینی دور پہ پین نامزیت کھنی میونی آنا کمزوری پین اور دیانو کامیاب چی حسین وارث پہ کامیاب چی سبب پچی سوزے بنا ایک تو وارث تام میں جملہ لئی تو جاکس دے چیزیں رندو وارث
غاتے چیزی بات السلام علیکم یا وارث انبیاء اللہ سے نظر بتا امیر المومنین امام حسین نظر بدے یا وارث آدم صفات اللہ عیسیٰ روح اللہ مطلب جملات آیت اللہ جوادی امونیت علت پہ انقلاب اسلامی رجال بات پیدو سنکھان اللہ عزیزون ایک تو امیر المؤمنین نا حسین امامت نا رہبری امام خمینی وارث تام اور کمپلیٹ 100% وارث ان میں ایک. اور دوسری بات چھانا مشکل پہ نماسوں کیا دیانو امام خمینی نا ائمہ ادھاری من اسپیسپیو میں امامت نا رہبری مشکل پہ صدر اسلامی کا کھن میں سک چاہوں پرابلم من ہے اصلا قابل مقایسہ میں تنگ ائمہ ادھار اور امیر المؤمنین صلوات اللہ السلام علیہ خوئی امامت معصوم ہر لحاظ درجہ کمالی غلب سے لیکن اے انگل چک چک پو اے کا چک چک پو جس کی وجہ سے ائمہ چیزوں میں نا شکست سونگاں ائمہ کامیاب مسونگاں حکومت اسلامی اجرا بائی پیدو میں میوں لیکن دیا انو چیزوں آیت اللہ جواد میں زیرت ایرانی تمام میون گاؤں میں سرمات سن سے انیب شون گاؤں میں وارث تام میں اصحاب امام حسین سمجھا وارث تام میں اصحاب امام حسین نہ دیانو مارقین میں پن نہ قاسطین میں پن نہ ناکسین میں پن جس کی وجہ سے آج تک دیو من مہمین لے عزیز میون ینتنگ ہوشار دکھ سے ینتنگ بیدار دکھ سے ینتنگ فیلڈ کا تو دکھ سے کا تو دی انقلاب پلا کا تو حمایت کا تو بند ہرگز کبھی آج چمن اور ودے ناجائز انسان ولو امریکہ کھرم اننا سپر پاور اننا درنگ گھٹنا ٹکائے بس نمسل ساٹھ پوتے یا میز مذاکرہ تک لوگ سو دو گاما پتا ہوتا چین من رہبر عزیز پہ کو گندے سے اختشاشہ آج تنانو زز دے کہ میون از دی فتنے کتپا چخسین اور فتنہ بکھن رنگا چر کتپا چخسین مزر سا دو چک دی اختشاشات ان سو سے جغمہ سے نیسر جب 20 میلین پورا ایران عوام گاؤں میں میدان ہے اسے اتمام حجت باز ہے بانیاں نے دوست سکا چک دو موقعات شناس ٹیم پتا دو من دو گا وقت میدان لو موشن زرے گا ٹیم پہ بھینگ مرگوشن زرے شیسن من دو دو پتا شانہ دے قوم پلے چاہوں بائیں جو انشاءاللہ خدا سنگتن گاؤں میں دی نظام سایان دکھ سے خدایا امام زمانی ظہور منا نچاں دی نظام پلے چی حمایت بیان چاہدنا توفیق شہزم یا اللہ دی نظام پہ دشمنان کا شکل چی کا یدنا قابل ہدایت وَإِلَّا نیستو نابود کو یا اللہ خدایا دی نظام الہی تا ظہور امام زمان دوام لشو یا اللہ بجودکا و کرمکا یا اکرم الاکرمین